زندگی گزارنے کا طریقہ سکھلایا ہے۔ اس دنیا میں جو شخص بھی آیا وہ رہنے کے لیے نہیں آیا بلکہ محض جانے کے لیے آیا ہے۔ عزیزان ملت، ہر ایک کی زندگی ہوتی ہے، زندگی کا آغاز اور انتہا بھی ہے، اور یہ سفر مسلسل چلتا رہتا ہے، سمندر کی طغیان کی طرح دوڑتا رہتا ہے، طوفانی ہواؤں کی طرح۔ اس دوران بہت سے دشوارے کن مراحل یہ کام تو بس ان کے وفادار کریں گے، سرکار کریں گے، یہ کام تو بس ان کے وفادار کریں گے۔ ہم سب مسافر ہیں قبر آخر ٹھکانا، ہم سب مسافر ہیں قبر آخر ٹھکانا، کوئی آگے روانہ ہے کوئی پیچھے روانہ، گویا کہ اس دنیا میں انسان کے آنے کا مقصد یہاں سے جانا ہی ہے۔ یہ دنیا زندگی مقصد زیست نہیں بلکہ اخروی زندگی ہی مقصد زیست ہے، تو پھر انسان کو اس زندگی پانے کے لیے اس طرح مکمل تیاری کرنی چاہیے اس طرح کسی دور علاقے میں آدمی ملازمت پر جانے کے لیے تیاری کرتا ہے۔ لیکن دوستو، افسوس اس بات کا کہ آج ہم آخرت کو بھول گئے، اپنی قبروں کو فراموش کر بیٹھے۔ وہ قبر جو ہمارے انتظار اور تاک میں ہے اس پر ہم بھول چکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں جو جانتا ہوں، اگر انسان اس کو جان لے تو گھر بار چھوڑ کر جنگل چلے جاتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بھول جاتے۔ گرامی، انسان موت اور آخرت کی زندگی اس قدر غافل ہے کہ متوجہ کرنے کے باوجود متوجہ نہیں ہوتا۔ بیچارہ انسان موت پر کامل یقین رکھتا ہے اور دل ہی دل میں یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی موت اچھی حالت میں آئے، آخر وقت کلمہ نصیب ہو، ایمان کی حالت میں خاتمہ ہو۔ لیکن دوستو، یہ سب کیسے اور کب ممکن ہوگا اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں، لیکن یہ بھی انسان کی بس کی بات ہے کہ اپنی تھوڑی سی توجہ فکر کو قیامت کی ہولناکی کی طرف کرے، اسی وقت ممکن ہو۔ لیکن دوستو، افسوس اس بات کا کہ آج ہم آخرت کو بھول گئے، اپنے قبروں کو فراموش کر بیٹھے۔ وہ قبر جو ہمارے انتظار اور تاک میں ہو سے ہم بھول چکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں جو جانتا ہوں، اگر انسان اس کو جان لے تو گھر بار چھوڑ کر جنگل چلے جاتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بھول جاتے۔ گرامی، انسان موت اور آخرت کی زندگی اس قدر غافل ہے کہ متوجہ کرنے کے باوجود متوجہ نہیں ہوتا۔ بیچارہ انسان موت پر کامل یقین رکھتا ہے اور دل ہی دل میں یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی موت اچھی حالت میں آئے، آخری وقت کلمہ نصیب ہو، ایمان کی حالت میں خاتمہ ہو۔ لیکن دوستو، یہ سب انسان کی بس کی بات ہے کہ اپنی تھوڑی سی توجہ فکر کو قیامت کی ہولناکی کی طرف کرے، اسی وقت ممکن ہوگا۔ انسان موت سے پہلے موت کی تیاری کرے، مراقبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب سے محاسبہ کرے۔ سامعین و تمکین، لباس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص کی قبر کی جگہ پہلے سے متعین ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے تقدیر میں لکھا دیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں وہ کہاں مرے گا، کب مرے گا، کہاں دفن ہوگا، حتیٰ کہ اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کی موت کہاں آئے گی، کہاں کی مٹی اس کی قبر بنے گی۔ لیکن اللہ نے قبر کو بتا دیا ہے کہ اس کے پاس کون آئے گا۔ امام غزالی علیہ الرحمہ، جن کو حجت اللہ کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنی معنی کتاب اہل علوم میں لکھا ہے تو قبر کے اندر آنے والے ہر شخص کو روز آنا یہ آواز دیتی ہے، اے فلا فلا، میں تاریخ کی ہو تو گھر ہوں، میں اندھیرے تو گھر ہوں، میں تیرے انتظار میں ہوں، میرے پاس آنا تو مکمل تیاری کر کے آنا۔ اگر مکمل تیاری کر کے آئیں گے تو میری باہیں، میری شفقتیں، میری رحمتیں تیرے لیے کھل جائیں گی، میری تنگی تیرے لیے وسعت میں تبدیل ہو جائیں گی، اور اللہ کے عذاب کے بجائے اس کی بے پناہ رحمتیں تیرے استقبال کریں گی۔ لیکن خبردار خبردار، اگر تو تیاری کے بغیر آ گیا تو یاد رکھ، میں کیڑے مکوڑے تو گھر ہوں، میں صاف بچھو تو گھر ہوں، اور بات رہنے والے کیڑے مکوڑے کے ذریعے تیرے اوپر دردناک عذاب مسلط کی جائے گی، جہنم کی آگ سے سزا دی جائے گی، تیرے آرام کو عذاب سے تبدیل کر دی جائے گی۔ ہمارے ایمان بھائیوں، ہماری زندگی کی حالت جب یہ ہے کہ موت اس کو کھائے گی، مٹی اس کو کھائے گی، تو کوئی زندگی ہوئی؟ دوستو، جوانی کو موت کھا لے وہ بھی کوئی جوانی ہوئی؟ ان خوشیوں کو غم نکل لے وہ بھی کوئی خوشی بھی نہیں، وہ کوئی خوشی نہیں ہوئی، اور نہ ہی وہ کوئی